اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی آقا ٹھیک ہے. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. جوہر، وسیم، ساحل، افنان، علی عباس آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ جی انما فاطمہ معصومہ، ظرفشہ میم، گلشن زہرا، فیروز فاطمہ، ہنا میم آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ فاطمہ زہرا، آغا نہال، نکھت، روحی میم، رخسانہ میم، مونس، شمشاد میم، شیشمہ میم اور رئیسہ آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ. ہماری گفتگو کون سی چل رہی تھی؟ کتاب آداب اسلامی میں استاد کے فرائض اور ذمہ داریوں کے بارے میں. استاد کے فرائض اور ذمہ داریاں بتایا تھا کہ استاد کی جو فرائض ذمہ داریاں ہیں وہ 3 حصوں میں تقسیم کی ہیں علماء نے. کون کون سے 3 حصے؟ کون کون سی؟ جی ایک تو وہ فرائض جو استاد کو ذمہ داری جو اپنے بارے میں خیال رکھنی ہے جی. دوسرا شاگردوں کے بارے میں اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں. تیسرا کلاس میں اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں. تیسرا وہ الگ تھیں استاد اور شاگرد کی. استاد کی ذمہ داریاں، شاگرد کی ذمہ داریاں، دونوں کی ذمہ داریاں وہ پڑھ چکے ہم جی. اب یہ خالی استاد کی ذمہ داریاں 3 طرح کی ہیں. پہلی اس کی استاد کی جو ذمہ داریاں جو خود اسے اپنے بارے میں خیال رکھنی ہیں. کچھ وہ کہ جو اسے طلاب اور شاگردوں کے بارے میں خیال رکھنی ہے، اور کچھ باتیں جو اسے کلاس میں خیال رکھنی ہے اسی کے بارے میں چل رہی تھی. آج اس کا 6واں مورد پڑھ چکے تھے ہم. کل بتایا تھا کیا کہ استاد کو پڑھانے کا جو صحیح طریقہ ہے، تعلیم کا جو صحیح طریقہ ہے اس کو اسے جانکاری ہونی چاہیے، وہ اسے پتہ ہونا چاہیے تعلیم کا صحیح طریقہ. یعنی طریقہ تعلیم سے متعلق کتابوں میں بچوں کو پڑھانے اور درس دینے کے جو مختلف طریقے سکھائے گئے ہیں اسے وہ آتے ہوں، اور اس میں سے جو طریقے سکھائے گئے ہیں وہ اپنے حال سے مناسب اس میں سے چوز کرے کہ میرے لیے کون سا بہتر ہے، میرے لیے میں کون سا بہتر ہے، اس طریقے کو اپنائے جی. اور درس کے موضوع اور شاگردوں کی جو استعداد اور کیپیسٹی ہے اس کو پیش نظر رکھے کہ ان کی کتنی کیپیسٹی ہے، اسی اعتبار سے ان سے بات کرے. اور پہلے ہی دن اپنے شاگردوں کو اپنے پڑھانے کا طریقہ سمجھا دے کہ میں اس طریقے سے پڑھاؤں گا. آپ کو مثال کے طور پر جیسے میں کہتا ہوں کہ 5 مرتبہ کم سے کم پڑھ کے آنا ہے، میرا یہی اصول ہے کہ 5 مرتبہ آپ کو دوہرا کے پڑھ کے آنا ہے، وہ بھی الگ الگ ٹائم میں، ایک بار میں نہیں. اور جو 5 سے 1 مرتبہ کم کر کے آئے اس کا جو ہے وہ میری طرف سے جائز نہیں ہے، حرام ہے قطعاً کہ 5 مرتبہ سے 1 بار بھی کم کر کے آئے. مثال کے طور پر میں کہتا ہوں، لیکن کمال یہ ہے کہ اتنی تاکید حلال حرام تک بات پہنچانے کے باوجود 1 بار بھی دیکھ کے نہیں آتے تو کتنے افسوس کی بات ہے جی. میں نے کہا ہے کہ میری طرف سے یہ آپ لوگوں پہ واجب کیا ہوا ہے کہ کم سے کم 5 مرتبہ آپ کو پڑھ کے دوہرا کے آنا ہے، 5 مرتبہ سے 1 مرتبہ کم نہیں. اس سے یہ ہوگا کہ 1 مرتبہ جب آدمی پڑھتا ہے تو اسے ورڈ بات سمجھ میں نہیں آتے، وہ پتہ کرے گا، سوچے گا، سمجھے گا، پھر اس کے بعد تھوڑا لیٹ پڑے گا اس سبق کو، پھر اگلی دفعہ جو دہرائے گا اس سے تھوڑی اسپیڈ آئے گی، پھر الگ ٹائم میں تیسری مرتبہ اور اسپیڈ، چوتھی باقاعدہ اسپیڈ آ جائے گی، آدمی سب سمجھنے لگے گا، اس سے املے میں بھی مضبوطی ملے گی. اس لیے میں املا اگر بولنا ہوتا ہے جیسے اردو میں تو اس لیے میں کہتا ہوں کم سے کم میرا درس میری طرف سے یہ آپ سے ضروری ہے کہ 5 مرتبہ سے کم نہیں دہرانا آپ کے لیے جائز نہیں ہے. آپ 5 مرتبہ دوہرا کے کم سے کم آئیں گے. لہذا اور میرا طریقہ یہ ہے کہ میں پہلے سمجھا دے کہ میں آپ کو جو باتیں لکھ کے سمجھانے کی میں لکھ کے سمجھاؤں گا، کام میرا پورا ہونا چاہیے، میں پہلے سمجھاؤں گا پھر عبارت دیکھوں گا پڑھاؤں گا. ایسے جو طریقہ ہے اس کو پہلے سمجھا دیں. نمبر 7
لمبی لمبی اور تھکا دینے والی بحثوں سے پرہیز کرے، بہت لمبی لمبی دیر تک، جی لمبی لمبی اور تھکا دینے والی بحثوں سے پرہیز کرے، کیونکہ لمبی بحث اور وقت کی زیادتی کی وجہ سے وقت اگر زیادہ ہو جائے تو شاگرد درس سنتے وقت کوئی توجہ نہیں دیتے. پھر استاد کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اہم نکات میں اتنی جو اہم نکتے ہیں اس میں جلدی نہ کرے، جو اہم نکتے ہیں، جو پوائنٹس ہیں، اس میں اتنی جلدی نہ کرے کہ اس کے شاگرد اس کی بات سمجھ ہی نہ پائیں اور وہ آگے بڑھ جائے. لہٰذا انہیں اتنا موقع ضرور دے کہ وہ بآسانی تمام مطالب ذہن نشین کر سکیں، تمام پوائنٹس کو وہ اپنے ذہن میں بٹھا سکیں. سمجھ میں آیا کہ جو اہم بحثیں ہیں، توضیح طلب ہیں، جن میں توضیح کی ضرورت ہے، بتانے کی، سمجھانے کی، اس کو توضیح ہے. بہرحال یہ طے ہے کہ بات جتنی مختصر مفید ہوگی اتنی ہی زیادہ ذہن نشین رہے گی. جیسا کہ سننے والے پر احادیث معصومین اسی لیے جلد اثر انداز، سننے والے پر معصومین کی حدیثیں جلدی اثر انداز کیوں ہوتی ہیں؟ کہ معصومین کی حدیث 1 لائن کی 2 لائن کی ایسی ہوتی ہیں. جی معصومین کی حدیث بعض ٹائم تو آدھی لائن سے بھی کم کی ہوتی ہیں، 1 لائن، آدھی لائن، 2 لائن، 3 لائن، اتنی چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہوتی ہیں، اس لیے جلدی اثر انداز ہوتی ہیں. اس لیے کہا گیا ہے کہ بات جتنی مختصر ہوگی اتنی، اور جتنی مختصر اور مفید ہوگی اتنی ذہن میں بیٹھے گی. معصومین کی حدیث سننے والے کے پر احادیث اسی لیے اثر انداز ہوتی ہیں کہ وہ نہایت مختصر اور مفید ہوتی ہیں، اس لیے خیال رکھیں. نمبر 8 نصاب تعلیم. تعلیم کا جو نصاب ہے، سب کہ کون کون سا آپ کو اس میں پڑھنا ہے، طریقہ تعلیم، تعلیم کا کیا طریقہ ہے، کلاس کا وقت اور موضوعات کی ترتیب بھی شاگردوں کے مصلحت کے مطابق ہونی چاہیے. شاگردوں کی جو مصلحت ہے کہ ان شاگردوں کو پتہ لگا کہ یہ میرے سامنے جو شاگرد ہیں، آپ لوگ ہیں، آپ کو آداب اسلامی، احکام، یہ چیزیں مناسب ہیں آپ کے لیے، اردو، عربی کا قاعدہ، شروع سے اردو عربی، یہ چیزیں آپ کے لیے مناسب ہیں، یہ نصاب آپ کے لیے مناسب ہے. لیکن لگا دیا آپ کے لیے لما، اصول، گرامر، عربی گرامر، یہ لگا دی جائے آپ کے لیے، تو یہ مصلحت کے مطابق نہیں ہے، نہیں سمجھ پائیں گے، بالکل نہیں سمجھ پائیں گے. بھائی جو مصلحت ہے کہ ابھی ان کے لیے شروعات ہے، اس لیے ان کے لیے احکام ہونی چاہیے، تجوید ہونی چاہیے، تاریخ ہونی چاہیے، یہ ہونی چاہیے، دین، اصول دین یہ ہونی چاہیے، ایسی کتابیں تو مصلحت کے مطابق ہونا چاہیے. کلاس کا وقت بھی ابھی دیکھیے 8 بجے کلاس ہو رہی تھی تو کیا بات ہوئی کہ انما فاطمہ، آپ لوگوں نے کہ ٹھنڈ رہتی ہے، اٹھنے میں تھوڑی پریشانی ہوتی ہے، کلاس تو صاحب نے دیکھی، مصلحت دیکھی آپ لوگوں کی تو 8:30 کر دیا. جی ہیلو، جی 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 ہاں تو یہی کہہ رہے ہیں کہ اس کا تعلیم کا نصاب اور تعلیم کا طریقہ بھی پتہ لگا کہ سامنے والے جو یہ طلاب جنہیں میں پڑھا رہا ہوں، جی ان کو باتیں لکھ کے سمجھانے میں ہی سمجھ میں آئے گی، دیر دیر تک تھوڑا سا بات کو، چھوٹی چھوٹی بات کو کھول کھول کے بیان کروں گا تب سمجھ میں آئیں گی، اشارے کام نہیں آئیں گے، اور میں جو ہوں باتیں اشاروں میں کہہ کے گزرتا چلا جاؤں، تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہوگا آپ لوگوں کے لیے. یہ طریقہ کہ میں بات کو کلی بات کہہ کے چلا جاؤں اشارتاً اور آپ سمجھتے چلے جائیں، وہ اور بڑی کے جو اوپر پہنچ چکے ہیں، جو سالوں سال سے پڑھ رہے ہیں، ان کے لیے مناسب ہے. تو تعلیم کا طریقہ بھی مصلحت کے مطابق ہونا چاہیے، کلاس کا وقت بھی اور موضوع کی ترتیب بھی، کہ پہلے کون سا موضوع ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد کون سا گھنٹہ ہونا چاہیے، یہ سب شاگردوں کی مصلحت کے مطابق ہو. اور ایسا طریقہ کار اپنائے، اور ایسا طریقہ اپنائے جس سے شاگردوں پر کم سے کم بوجھ پڑے اور وہ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکے. ٹھیک ہے. اسی طرح استاد کی آواز نہ اتنی بلند ہو کہ سننے والے کو پریشانی ہو، اور نہ ہی اتنی آہستہ ہو کہ اسے سننے میں زحمت کا سامنا کرنا پڑے. تو میری آواز زیادہ ہلکی ہے، زیادہ تیز ہے، صحیح ہے؟ صحیح ہے، صحیح ہاں صحیح ہے. نہ تو کان دکھنے چاہیے. اب آپ کہیں گی، اگر آپ کہیں گے بھی تو میں کہوں گا بھی دیکھو موبائل سے ایئر فون لگانے سے تو ہلکی آواز بھی ایسی لگے گی،
حالانکہ میں نہیں آواز تیز نہیں ہے. جی حالانکہ میں بہت تیز بول کے پڑھاتا ہوں. یہ تو چلو ایسے ہی میں بورڈ پہ جب سمجھاتا ہوں تو آپ نے دیکھا ہوگا میری فارسی کلاسز ہیں یا عربی گرامر ہیں یا اور ایسی کلاسیں ہیں تو پورا محلہ سن سکتا ہے. میں کبھی کبھی اتنی زور سے پڑھاتا ہوں پتہ نہیں عادت ہے. ٹھیک ہے. آئیے کچھ سبجیکٹ ہوتے ہیں جس میں ایسے ہی پڑھانا جانا چاہیے. لہذا یہ سب شاگردوں کی مصلحت کے مطابق ہونا چاہیے اور ایسا طریقہ کار اپنا ہے جس سے شاگردوں پر کم سے کم بوجھ پڑے، زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکے. اور اسی طرح آواز نہ اتنی بلند ہو کہ کان سننے میں پریشانی ہو تک برا لگے، اور نہ ہی اتنی آہستہ ہو کہ سننے میں زحمت ہو کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. کہ نمبر 9 جی نمبر 9 حتی الامکان یعنی جتنا ممکن ہو سکے کلاس میں شور نہ ہونے دے. کلاس میں شور نہیں ہونے دیں. ٹھیک ہے. آئیے کیونکہ اس سے ایک طرف تو استاد اور درس کی توہین ہوتی ہے. استاد کی توہین ہے یہ کہ کلاس میں بیٹھا ہے پڑھا رہا ہے بچے شور مچا رہے ہیں. اس سے استاد کی توہین بھی ہے اور دوسری جانب یہی شور شرابہ بسا اوقات یعنی اکثر اوقات خطرناک صورت اختیار کر لیتا ہے. جی اور اس سے بچوں کی ذہنیت خراب ہو جاتی ہے. نمبر 10 بچوں کو کلاس کا نظم و ضبط باقی رکھنے کے علاوہ نظم و ضبط تو باقی رکھے، اس کے علاوہ کلاس کے احترام کی طرف بھی متوجہ کرتا رہے طلاب کو، شاگردوں کو کہ بھئی کلاس کا ایک احترام ہے. یہاں ہر طریقے سے نہیں بیٹھنا چاہیے ٹانگیں اٹھا کے، کبھی ایسے کبھی جیسے ابھی ایسے. ٹھیک ہے. کلاس میں کلاس کی طرح جینٹل مین کی طرح بیٹھنا چاہیے، لگے کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. آئیے جی آئیے اور ان کے اندر اخلاقی اور سماجی فرائض کے بارے میں احساس ذمہ داری پیدا کرے. اور خالی یہی نہیں کہ میرا سبجیکٹ اگر اس ٹائم اخلاق ہے تو مثلا میں یہ صرف اخلاق یہی بتاتا رہوں، یا میرا سبجیکٹ کچھ اور ہے تو بس میں وہی نہیں. اسے ذمہ داری معاشرے میں سماج میں کیا ذمہ داریاں ہیں وہ بھی بتاتا رہے. سماج میں جو ذمہ داریاں اور ایسا ہیں ان کو بتاتا رہے اور انہیں ایسا بنانے کی کوشش کرے کہ وہ گھر، سماج یا کسی دوسری جگہ ہر ذمہ داری کو اپنے کاندھوں پر اٹھا سکیں. جی گھریلو ذمہ داریاں اور آپ کیسے ذمہ داریاں نبھانی ہیں اور کس طریقے سے آپسی معاملات کو رکھنا ہے، کس سے کیسے پیش آنا ہے، ان پہ بھی توجہ دلاتا رہے جو اس کے لیے اہم ہیں. نمبر 11 سوالات کا جواب دیتے وقت بہت ہی کھلے دل اور اپنائیت کا مظاہرہ کرے. جب سوال کرے اور سامنے سے جواب آئے، طلاب اور دانش آموز یعنی شاگرد جو ہیں وہ جواب دیں تو بہت استاد کو چاہیے کہ بہت کھلے دل اور اپنائیت کا مظاہرہ کرے. یعنی اگر کوئی سوال کر رہا ہے، اگر کوئی شاگرد سوال کرے تو اس کا جواب دیتے وقت اپنائیت کا مظاہرہ کرے. اسے لگے ایسا کہ بہت مجھے کہتے ہیں نا کہ بڑا قریبی سے احساس ہے ان سے، یعنی اپنائیت لگے اسے کہ جواب دیتے وقت کہ میں نے سوال کیا تو مجھے بڑی اپنائیت سے انہوں نے جواب دیا. اور سوالات کو بغور سنے. اگر کوئی سوال کر رہا ہے تو اس شاگرد تو اسے غور سے سنے، کیونکہ بعض شاگرد مختلف مقصد کے تحت سوال کرتے ہیں. مثلا کس مقصد کے تحت تو طالب علم سوال کرتے ہیں؟ کچھ استاد کی قوت تحمل کا امتحان لیتے ہیں، کچھ
شاگرد اور اسٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں بار بار سوال کر کے کہ استاد کتنا برداشت کرتا ہے، غصہ کتنی جلدی ہوتا ہے، سوال کا جواب صحیح دیتا ہے یا بس ایک دم سے غصہ ہو جاتا ہے، چپ رہو، وہ جواب ہی نہیں دینا چاہتا. جبکہ کچھ لوگ درس کا موضوع تبدیل کرنے کے لیے، کچھ بچے درس کا موضوع تبدیل کرنے کے لیے کچھ دوسری جگہ کی بات نکال دیتے تاکہ درس رک جائے. تاکہ ہوتا ہے ایسا، آپ لوگوں نے کیا ہے کبھی، کہیں سے کہیں کی بات نکال دینا تاکہ درس نہ ہو. نہیں آپ ٹھیک بات کرتے ہیں نا جی، اس کے بعد میں ہم لوگ کو جو بات کرتے ہیں ہوتا ہے جس دن یہ ہوتا ہے کہ میں آج درس پڑھنے کا دل نہیں کر رہا تو دوسری جگہ کا سوال نکال کے بات تو روک دے کے ادھر تو نکل جائے گی بات. ہاں یہ ٹھیک ہے، کچھ موضوع تبدیل کرنے یا اظہار قابلیت، کچھ طلاب ایسے ہوتے ہیں اپنی قابلیت دکھانے کے لیے سوال کر لیتے ہیں. لہذا استاد کو ہر اعتبار سے چوکنا رہنا چاہیے، ہر اعتبار سے بڑی اور نہایت متانت، نرمی، سکون کے ساتھ ان کا جواب دینا چاہیے تاکہ سوال کرنے والے کے لیے کسی غلط استفادے کا امکان باقی نہ رہ جائے، وہ کوئی غلط سوچ نہ سوچ بیٹھے. اس طریقے سے پیش آنا چاہیے کیونکہ سامنے سے جو طالب علم سوال کر رہے ہیں ہر ایک کی نیت ایک سی نہیں ہے. ابھی کوئی کر رہا ہے کس لیے تو دیکھیں کتنی جلدی غصہ ہوتا ہے یا کس طریقے سے جواب دیتا ہے استاد میرا. کچھ اس لیے کہ دیکھیں استاد میں کتنی صلاحیت ہے، میرا سوال کو کس طریقے سے سن کے جواب کیا دے رہے ہیں. کچھ اس لیے سوال کرتے ہیں تاکہ وہ ظاہر کر سکے میں کتنا صلاحیت ہے میرے اندر. کچھ جو ہے وہ بات چینج کرنے کے لیے، بات کاٹنے کے لیے. نمبر 12، استاد کا ایک اور اہم فریضہ یہ ہے کہ جو چیز اسے معلوم نہیں ہے اس کا مبہم یا گول مول جواب دینے کے بجائے صاف صاف کہہ دے کہ مجھے مجھے نہیں معلوم، اس بارے میں مجھے نہیں معلوم. سمجھ میں آیا؟ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ان سے کیسا بھی سوال کر لو انہیں نہ بھی معلوم ہوگا نا، کسی نہ کسی طرح سے کچھ نہ کچھ جواب دے کے یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں مجھے سب کچھ پتا ہے. نہیں بھائی، انسان ہے، معصوم تو ہے نہیں. اور اگر کوئی یہ غلط سمجھتا ہے اگر میں نے استاد سے سوال کیا تھا اور انہوں نے کہہ دیا اس کا مجھے نہیں معلوم تو یہ تو جاہل ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ غلط ہے. کیوں؟ کیونکہ ہر پڑھے لکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے نا کہ ہر چیز ہر وقت ذہن میں انسان ہے دیکھ کے بتائے گا. لہذا کہہ دیجیے صاف صاف کہہ دے مجھے نہیں معلوم، کیونکہ یہ کوئی عیب نہیں ہے. جیسا کہ مولا کائنات نے فرمایا اذا سئلتم، جب تم سے سوال کیا جائے، اما لا تعلمون، جس کے بارے میں تمہیں جواب نہ پتا ہو، فہربو، تو فرار کرو. قالو، تو آپ سے کہا گیا وہ کیف الحرب، کیسے بھاگے، کیسے فرار کریں. قالا، تو آپ نے فرمایا تقولون اللہ عالم، تو آپ یہ کہہ دیجئے خدا بہتر جانتا ہے، خدا بہتر جانتا ہے. یہ کہہ دیجئے. فرار کرنے کا مطلب جس سوال کا جواب آپ کو نہیں پتا ہے اس سے فرار کرو، اس کا کیا مطلب ہے؟ نہیں، آپ کہہ دیجئے اللہ عالم، اللہ جانتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے. ٹھیک ہے. امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا ما علمتم فقولوا وما لم تعلموا فقولوا اللہ عالم. ہاں، جو کچھ تم جانتے ہو تو آپ بتا دو، اسے کہہ دو، بیان کر دو. اگر جانتے ہو کسی چیز کو، اس کا اگر کوئی سوال کرے اور آپ جانتے ہو تو بتا دو. وما لم تعلموا، اور جو تم نہیں جانتے، فقولوا، تو آپ کہہ دو اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے. ان الرجل يسرع بالآیة من القرآن یخر فیہا ابعد ما بین السماء والارض. یقیناً کوئی شخص، ان الرجل یسرع بالآیہ، قرآن مجید کی کسی آیت میں جلد بازی کا شکار ہو جائے، یعنی غلط جواب دے دے جی، ابعد ما بین السماء والارض، یخر، یعنی وہ پست ہو جاتا ہے، اس کی بنا پر وہ زمین و آسمان کے فاصلہ جتنا ہے اس سے بھی زیادہ پستی میں چلا جاتا ہے اگر کوئی قرآن مجید کی کسی آیت میں جلد بازی کرے، یعنی غلط جواب دے. جو شخص جو کچھ تمہیں معلوم ہے اسے بیان کر دو، اور جو کچھ نہیں جانتے ہو تو کہہ دو اللہ بہتر جانتا ہے. یقیناً اگر کوئی شخص قرآن مجید کی کسی آیت میں جلد بازی کا شکار ہو جائے، کسی آیت میں جلد بازی کر دے، یعنی
غلط جواب دے کسی بات کا تو اس کی بنا پر وہ زمین و آسمان کے جتنے فاصلے سے زیادہ پستی میں چلا جاتا ہے. اتنا ٹھیک ہے. چلیے باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے. بعض لوگوں کا یہ خیال خام ہے، یہ غلط خیال ہے کہ مجھے معلوم نہیں کہنے میں ہماری توہین ہوتی ہے. بعض لوگ یہ سوچتے ہیں اگر میں یہ کہوں گا مجھے نہیں معلوم تو میری توہین ہوگی. نہیں، اور اس سے شاگردوں کے درمیان ہماری سکی ہوگی، توہین ہوگی، ہماری شان و منزلت پر اثر پڑتا ہے. جبکہ معاملہ بالکل الٹا ہے. کیوں؟ جب آپ سے کوئی سوال کرے اور آپ کو اس کا جواب نہیں پتا ہے حقیقت میں، آپ اس سے کہہ دیں نہیں معلوم ہے، تو اس سے برا آپ کی شان و منزلت کم نہیں ہوگی. کیونکہ جب شاگرد یہ دیکھتے ہیں کہ استاد کو جو نہیں معلوم ہوتا ہے وہ اس کا اعتراف کر لیتا ہے تو اس پر ان کا اعتماد اور زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ وہ جو بات بھی کہتا ہے وہ یقینی علم اور مضبوط اور محکم کہتا ہے. جو معلوم ہے یقینی وہی کہتا ہے، جو اس میں ڈاؤٹ ہوتا ہے وہ نہیں بتاتا ہمیں بات استاد ہمارا. ہمیں جو بات ہم استاد سے سیکھ رہے ہیں وہ یقینی والی سیکھ رہے ہیں، شک والی نہیں سیکھ رہے ہیں. اور اس کے ساتھ وہ اس بات کو اس کے تقوی اور صاف گوئی کی علامت بھی قرار دیں گے کہ بھائی بڑا صاف دل استاد ہے، نہیں پتا ہوتا ہے تو صاف کہہ دیتے نہیں معلوم ہے. کیونکہ یہ طے شدہ بات ہے کہ ہر شخص کا علم محدود ہے، ہر شخص کا علم محدود ہے اور وہ ہر سوال کا جواب نہیں دے سکتا. لہذا زبردستی تصنع اور ریاکاری دکھاوا کی ضرورت نہیں ہے. ہر سوال کا جواب ضرور دیا جائے، ضروری نہیں کہ ہر سوال کا جواب دیا جائے، ورنہ طلاب یہی سمجھیں گے کہ اسے کچھ معلوم نہیں ہے، بلکہ یہ تو کسی ثبوت اور دلیل کے بغیر اپنی طرف سے جواب دے دیتے ہیں. جب ہر سوال کا جواب آپ دینے لگیں گے جبکہ آپ کو بہت سی باتیں معلوم ہی نہیں، تو یہ سوچے گا یار یہ ہر سوال کا جواب ان کے پاس ہے، یہ بغیر دلیل کے دے دیتے ہیں اس کا مطلب جواب اپنے پاس سے. کیونکہ ہر انسان کا علم محدود ہے. لہذا اس چیز کا خیال رکھا جائے کہ جس چیز کا سوال کا یا کس بات کا جواب نہیں معلوم ہے تو اس کو گول مول میں جواب دینے کی کوشش نہ کرے، صاف کہہ دے مجھے نہیں معلوم ہے. سمجھ میں آیا بات آپ کو؟ چلیے وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صل علی محمد.